کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے کس طرح ہوا کرتے تھے۔ دیکھیے شریعت میں جو ولیمہ ہے تو یہ چونکہ نکاح کی خوشی ہوتی ہے، انسان کو، مسلمان کو اس کی خوشی ہوتی ہے، تو شریعت نے اس خوشی میں اس کو کہا گیا کہ اپنے اعزاء و اقربا جو اس کے رشتہ دار ہوں، دوست احباب ہوں، ان کو بھی اپنی اس خوشی میں شریک کریں۔ اور اس کا شریک کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے بتلایا۔ یعنی اس کو سوشل گیدرنگ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس کو ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے ہی سمجھنا چاہیے۔ آج کل ہمارے یہاں نکاح اور ولیمے کو اصل میں ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اپنے دل کے ارمان کو پورا کرنا مقصد ہوتا ہے۔ اور جب ایسا ہوتا ہے تو اس میں کسی عالم کی، کسی مفتی کی رائے اور مشورے کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی۔ اس کا کام صرف اتنا ہوتا ہے کہ بھائی آپ نکاح پڑھائیں اور چلے جائیں، اور بہت سے بہت یہ ہو کہ روٹی ووٹی کھا کے چلے جائیں۔ اس سے زیادہ ہم اس کی گائیڈ لائنس لینے کو ضروری نہیں سمجھتے، جبکہ مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنا ہر عمل اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق کرے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس طرح حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا کر کے بتایا، تو ہمیں اس طرح سے وہ کام کرنا چاہیے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نکاح بھی کیے اور ولیمے بھی کیے، اور آپ نے اس کے ذریعے سے لوگوں کو یہ بتلا دیا کہ نیوٹرل وے میں رہ کر کس طرح نکاح کیا جائے، کس طرح ولیمہ کیا جائے۔ تو آج ہمارا موضوع یہی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے کس طرح ہوا کرتے تھے۔ ہمارا ایمان ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، آپ خلاصہ کائنات ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، آپ کا درجہ تمام انبیاء سے افضل ہے، بلکہ بعد از خدا قصہ توئی مختصر، خدا کے بعد سارا کچھ جو افضلیت کے لیے ہے اور جو بڑے مقام کے لیے ہے، وہ سارا کچھ آپ کے حق میں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ولیمہ فرما رہے تھے تو اگر آپ چاہتے تو آسمانوں سے فرشتے اترتے اور ان کے ہاتھوں میں یعنی الگ الگ قسم کے پکوان ہوتے، ان کے اگر چاہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا ہو سکتا تھا کہ فرشتے ویلکم میں لوگوں پر گلاب جل چھڑک رہے ہوتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ولیمہ سادگی کے ساتھ کر کے اپنی امت کو یہ سبق دیا کہ یہ خوشی کا موقع ہے، لیکن اس خوشی میں اترانا یا بن ٹھن کر دکھانا یا کسی کو نیچا دکھانا یہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ جو آدمی میری سنت پر عمل کرنا چاہے وہ اسی طرح سے ولیمہ کرے۔ نکاح کے خطبے میں ویسے بھی جو حدیثیں پڑھی جاتی ہیں ان میں عام طور پر حدیث کا وہ ٹکڑا بھی پڑھا جاتا ہے، فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، کہ جو میری سنت سے اعراض کرے، جسے میری سنت پسند نہ ہو، وہ مجھ سے نہیں۔ تو اس میں بھی سمجھنا چاہیے کہ ولیمے کی سنت، کہ ولیمہ مسنون تبھی ہی ہوگا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے، دکھائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا۔ اپنے ارمانوں کو پورا کرنا یہ مسنون ولیمہ نہیں ہو سکتا۔